میرے نبی کو کیا ملتا تھا؟ میرے نبی طائف کے Hey there. بازاروں میں زخمی Subscribe to ہو my رہے channel تھے، and also press طائف this کے bell icon. گلیوں میں، طائف کے چوراہوں میں میرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کو کیا حاصل تھا؟ میرے نبی کو بس ایک ہی دھن تھی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، ختم نہ کر لیں۔ یہی فکر میرے نبی کو تھی کہ لوگ ایمان لے آئے، لوگ توحید مان جائیں۔ آپ نے اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رکھا، اور اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے اہل بیت کو بھی آپ نے دنیا داری سے دور رکھا۔ کیسی زندگی آپ نے گزاری؟ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں۔ آج تو اگر شوہر کسی ارمان کو پورا کرنے میں کوئی کمی کر دے، بیوی کا کوئی شوق پورا نہ کر پائے، تو بیویاں ناشکری کرنے لگتی ہیں، بیویاں تانا مارنے لگتی ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مائکے تک سے تانا آنے لگتا ہے کہ ہمارا داماد تو بڑا پٹیچر ہے، ہماری بیٹی کی یہ خواہش بھی نہیں پوری کر پا رہا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، زندگی میں صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے، قناعت بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ذرا آپ وہ بھی مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اما عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں، حضرت عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا اور محمد عربی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان، ہم 2 چیزیں کھا کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے، التمر والماء، ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ زندگی گزاری اللہ نے فاقے کیے ہیں۔ آپ زندگی میں بڑا کم ایسا موقع آیا کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، معمولی سا چٹائی بچھا ہوا ہے، کنارے پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، تھوڑی سی جو کنارے رکھی ہوئی ہے، یہی کل کائنات ہے محمد رسول اللہ کے کمرے کی۔ عمر ابن خطاب کچھ کہتے تو نہیں ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تو عیش و آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اور اے اللہ کے نبی آپ تمہارے دلوں کے بادشاہ ہیں، آپ تمہارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ویکون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ یہ کارنامہ تھا۔ دنیا سے نظریں ہٹا کر کے اللہ کے نبی نے آخرت کی نعمتوں پر لوگوں کی توجہ ڈالی تھی اور آخرت کا خوف لوگوں کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وہ دنیا پرستی سے ہٹا کر کے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایسی انہوں نے سوچ بنا دی صحابہ کی، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی صحابہ اپنے آپ کو فائدے میں سوچا کرتے تھے، اپنے آپ کو گھاٹے میں نہیں سوچتے تھے۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ روم سے آئے ہوئے ہیں، مکہ کے اندر رہتے ہیں، یہی پلتے بڑھتے ہیں، یہی کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اچھا بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہیں، اچھی انکم ہونے لگتی ہے، پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ چلے جاتے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دنوں کے بعد مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مکہ والے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے، کہاں جا رہے ہو؟ اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں تو یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ اتیتنا صعلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی،
سارا پیسہ تو تم نے ہمارے بیچ میں رہ کر کے کمایا اور اب چاہتے ہو کہ سب لے کر کے مدینہ چلے جاؤ. اے صہیب ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے, تمہیں جانا ہے تم جاؤ, لیکن سارا مال تمہیں یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا. وہ لوگوں کیا ذہنیت بنائی اللہ کے نبی نے. حضرت صہیب رومی ایک سیکنڈ بھی نہیں لیتے فیصلہ کرنے میں, اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر میرا مال لے کر کے تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو ٹھیک ہے, سارا مال تم لے لو, مجھے مدینہ جانا ہے. ساری زندگی کی کمائی ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جاتے ہیں, فجر کی نماز کا ٹائم ہے, اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے سلام پھیرا, پیچھے ایک نیا چہرہ نظر آیا, آپ نے غور سے دیکھا تو صہیب رومی ہے. نبی اکرم کھڑے ہوئے, اپنے صحابی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سارا معاملہ بتا دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع, تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا, تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. ساری زندگی کی کمائی داؤں پہ لگا دی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے نبی کی محبت کے لیے. میرے بھائیوں یہ جذبہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں. آپ نے فکر آخرت پیدا کی تھی. صاحب اللہ کے نبی دنیا میں ایک اور مقصد کے لیے آئے. آپ دنیا میں اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے. کچھ فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ شاید یہ سو رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں سو نہیں رہے, ان العین نائمۃ, ان کی آنکھیں سو رہی ہیں, والقلب یقظان, لیکن دل جاگ رہا ہے. سن لو, آج اس مسجد سے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں